اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تمام لوگ مجالس سنتے ہیں، محرم کو سنتے ہیں، سفر کو بھی سنتے ہیں، ماہ رمضان کو مجالس کا انعقاد ہوتا ہے، پورا سال مجالس ہوتی ہیں، لیکن ہر بندہ مجلس سننے کے لیے جاتا ہے، لیکن اسے یہ علم نہیں ہوتا کہ مجالس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ کتاب کا نام سعادت الدارین، صفحہ نمبر 16 اور 17 پر مجالس کے فوائد لکھے ہوئے ہیں۔ مجلس کرانا، مجلس سننے کے 10 فوائد ہیں، بڑے زبردست فائدے ہیں۔ میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج کی میری ویڈیو 5 فوائد پر ہوگی اور کل میں ویڈیو بنوں گا اور 5 پر۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ مجلس دینی معلومات حاصل کرنے کا وہ مدرسہ ہے جن میں تمام طبقات کے لوگ شرکت کرتے ہیں۔ دینی معلومات، اصول اور فروع دین، اسلامی تاریخ، تمدن و معاشریت، اخلاق، سیرت معصومین کے درس حاصل کرتے ہیں، جس سے اصلاح عقائد اور اعمال میں خاصی مدد ملتی ہے۔ یہ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ مجلس کا کیا ہوتا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ذریعے لوگوں کو اطلاع گزاری کا حکم، غفلت شعاری سے ممانعت کر کے مقصد خلق کی تعمیل میں مدد ملتی ہے۔ یہ دوسرا فائدہ ہے۔ مجلس کے ذریعے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ اور موقع مل جاتا ہے انسان کو۔ تیسرا فائدہ ہے کہ معصومین کے فضائل، صفات جمیلہ اور مخالفین کے برے خصائل، صفات رذیلہ کا ذکر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سامعین میں فطرتی طور پر اپنے اندر صفات جمیلہ پیدا کرنے اور صفات رذیلہ سے اجتناب کرنے کا موقع پیدا ہو جاتا ہے۔ جو صفات جمیلہ، وہ صفات جو خوبصورت ہوتے ہیں، وہ صفات کن کے ہوتے ہیں؟ اہل بیت کے صفات خوبصورت ہوتے ہیں، اور جو اہل بیت کے مخالف ہوتے ہیں، چاہے پہلے دور میں تھے یا آج کے دور میں ہیں، ان کے اندر صفات رذیلہ ہوتی ہیں، ذلیل شدہ صفات پائی جاتی ہیں۔ مجلس اعلیٰ میں ان کی بھی شناخت ہو جاتی ہے اور اہل بیت سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ چوتھا فائدہ کیا ہے؟ امام شہید امام حسین علیہ السلام کے عظیم کارناموں کا تذکرہ سننے والوں کے اندر حق کی نصرت، باطل کا مقابلہ کرنے کا صحیح جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ مجلس اعلیٰ میں حق کی نصرت ملتی ہے اور باطل کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے دلیلیں ملتی ہیں اور علم آتا ہے۔ اگر کوئی باطل بندہ جو دین باطل پر ڈٹا ہوا ہے اور وہ ہمیں کہتا ہے کہ تم غلط ہو، تو ہمارے پاس دلائل کہاں سے آئیں گے؟ اگر ہم مجلس میں جائیں گے، ایک اچھے عالم دین کو سنیں گے، کسی کی اچھی بات کو سنیں گے، ہمارے علم میں اضافہ ہوگا۔ جب ہمارے پاس علم ہوگا تو حق کا ساتھ دیں گے، باطل کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے، دین حق کی حفاظت کے لیے خود اختیاری طور پر ائمہ اطہار بالخصوص امام حسین کے مسائل برداشت کرنے کا تذکرے ہوتے ہیں۔ پانچواں فائدہ یہ ہے، دین حق کی حفاظت کے لیے جس طرح امام حسین نے بالخصوص امام حسین کے حرمین نے، امام حسین کی بہنوں نے، امام حسین کی بیٹیوں نے، امام حسین کے بیٹوں نے، امام حسین کے انصار نے، امام حسین کے رشتہ داروں نے، جتنے بھی مصائب ان پر آئے، انہوں نے صبر کیا اور صبر کا اللہ نے اجر اتنا عظیم دے دیا کہ دن معاشر تک لوگ ان پر درود بھیجتے ہیں۔ اور مجلس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جو امام حسین کے نام لے والے لوگ ہوتے ہیں، امام حسین سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جن میں مذہب کی حقانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ مجلس پہ جاتے ہیں، امام حسین سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، تو ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ دین حق کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور دین حق ان کے دل میں، اس کے دماغ میں راسخ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کبھی مذہب اہل بیت کو ترک نہیں کرتے۔ بار بار مجلسی سننے سے، بار بار مجالس امام حسین میں جانے سے انسان کا عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اگر ان کے سامنے کوئی باطل عقیدہ آ جاتا ہے تو وہ اس کی مخالفت کر دیتے ہیں، اور حق جو حق کا دین ہے، حق کی بات ہے، اہل بیت کا جو دین بتایا ہوا ہے، اس کو اپناتے ہیں، کسی غیر کے دین کو نہیں اپناتے۔ مجلس کا یہ بڑا فائدہ ہے۔ اور بہت بڑا فائدہ اس کا کہ مجلس کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ ذکر امام حسین میں جاتے ہیں، مجلس سنتے ہیں،
वहां जाके आंसू बहाते हैं, अहल बैत के फज़ाइल सुनते हैं, खुश होते हैं, अहल बैत की सीरत सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं और आपकी जिंदगी संवर जाती है। आपको एक हकीकी रास्ता मिल जाता है, आप हकीकी रास्ते पे चलना शुरू हो जाते हैं। जब हकीकी रास्ते पे चलना शुरू हो जाते हैं तो अहल बैत आप पे राजी हो जाते हैं, अहल बैत आप पे राजी हो जाते हैं, अल्लाह आप पे राजी हो जाता है। जब अहल बैत राजी हो जाए तो अल्लाह राजी हो जाता है, जब अल्लाह राजी हो जाए तो अल्लाह आपके लिए रहमतों का दरवाजा खोल देता है। मजलिस का बहुत बड़ा सवाब है। मजलिस से हक दीन मिलता है, मजलिस में इंसान की तरबियत होती है, मजलिस सुनने से इंसान का अखलाक बेहतर होता है, मजलिस सुनने से इंसान हक खाता है, मजलिस सुनने से इंसान बातिल की मुखालफत करता है, मजलिस सुनने से इंसान हराम से बच जाता है, मजलिस सुनने से इंसान के अंदर खलूस अच्छा होता है, अच्छे सलूक का मालिक हो जाता है, इंसान के अंदर इन्फाक का जज्बा होता है, इंसान के अंदर एहसान का जज्बा होता है, इंसान के अंदर हुस्न का जज्बा होता है। जब आप मजलिस इमाम हुसैन में जाएंगे आपके अंदर एक ऐसी दीन की रोशनी पैदा होगी जिससे लोग और भी रोशन होंगे और आपका दिल भी रोशन होगा। जब आपका दिल रोशन होगा अहले बैत के दीन से तो आप हक का दीन अपनाकर सीरत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल आप कामयाब हो जाएंगे।